ڈپارٹمنٹ کوئی حوالہ ایسا آیا ہی نہیں ہے. اعلان فارمل ہو گیا, پریزیڈنٹ کی موجودگی میں ہوئے اور وزیر جنگ نے کیا ہے. گریٹر نیو امریکہ, گریٹر نیو امریکہ, یہ کیا ہے؟ ہمیں چونکنا چاہیے تھا, ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ کمیونیکیشن فلو جو اس وقت ورلڈ میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر اس سچویشن. یہ جناب یہ ہے کہ دنیا کی تقسیم جو ایسے تھی, نارتھ ساؤتھ, یہاں جو نارتھ ساؤتھ, گیند کو آدھا کریں تو نارتھ ہے اور نیچے جو ہے وہ ساؤتھ ہے. ساؤتھ پوری ترقی پذیر دنیا ہے ماں سوائے جاپان اور آسٹریلیا کی. ساؤتھ میں جو لوکیشن ہے ترقی پذیر دنیا پر مشتمل تھی ساری. اب چائنا کو آپ ترقی پذیر نہیں کہہ سکتے, لیکن اب تک جو رہی ہے سرد جنگ کے دوران تک, بلکہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر تک بھی یہی بات تھی کہ ترقی پذیر ساری کی ساری دنیا جو ہے 90 ڈگری کے اینگل پر اگر آپ گلوب کو دیکھیں تو پورا جو آپ کو ترقی ڈیولپڈ دنیا نظر آئے گی. آپ کو یورپ نظر آئے گا, آپ کو رشیا کا یورپی پارٹ نظر آئے گا, آپ کو پورا جو ہے کینیڈا اور امریکہ نظر آئے گا, ساؤتھ امریکہ نظر نہیں آئے گا. تو جاپان اور آسٹریلیا کی تخصیص کے ساتھ اس میں اسرائیل کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں چھوٹے سے کو. باقی ساری کی ساری جو ڈیولپ پارٹ ورلڈ ہے وہ اوپر ہے. دس از مائی پرسنل انٹلیکچوئل پراپرٹی, رائٹ. اب دنیا یوں تقسیم ہوگی. کیوں کہ گریٹر نیو امریکہ, گریٹر نیو امریکہ جو ہے وہ کس پر مشتمل ہوگا؟ یہ سوال ہمیں فوراً اٹھا دینا چاہیے تھا. یہ آیا انہوں نے بتا دیا ایک ہیپیزیٹڈلی. بڑی دلچسپ. ٹائم وائم دیکھیں, بس 5 منٹ اگر بہرحال اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے, وہ ہمارا کردار والی جو بات ہے, ہمارا کردار. تبدیلیاں وسیع تر ہیں, نیا پیراڈائم شفٹ بدل رہا ہے, دنیا یکسر تبدیل ہو رہی ہے, مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے. اب تک خدا داد کی وجہ سے, اور اس میں ہمارا جو مین میڈ جو پوٹینشیل ہے وہ بھی شامل ہو گیا. یہ جو اگلا پارٹ جون سے شروع ہوا ہے یہ تو مین میڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ مین میڈ ہے کہ ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے وہ کمال دکھا دیا. ہماری جو پلاننگ تھی, ہمارا جو ہڈن ایسٹس تھے وہ سارے سامنے آ گئے, آشکار ہو گئے, وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گئے. تو مل گئے ہیں. ممکن ہے کہ خدا داد کے ساتھ جو عطائے رب کریم اور ہمارا اپنا ٹیلنٹ, جس کی وجہ میں شہداء کے خون کو سمجھتا ہوں, تحریک پاکستان کی حقیقت اور سچائی کو سمجھتا ہوں, یہی اس کا ان پٹ تھا. اس سے پہلے ہم جگاڑستان میں تھے, اور جگاڑستان میں ہیں بھی, نکلے نہیں ہیں اس سے, ہم ابھی نکلے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں جو خبر انگیز جو زہرانہ تھا, خبر انگیز جو زہرانہ تھا وہ بہت خبر انگیز تھا. اٹ واز نو مور بریکنگ نیوز کہ جی وہاں وہ تو آ ہی گئی تھی, وہ تو خبر آ ہی گئی تھی. اس سے جڑی ہوئی خبریں ہم نے نکالنی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بچایا ہے؟ اس سے جڑی ہوئی خبر یہ تھی کہ ویسٹ غزہ پیس بورڈ, غزہ پیس بورڈ, غزہ پیس بورڈ کی جو شکل اب تک سامنے آ گئی تھی وہ بڑی خطرناک تھی, وہ بڑی خطرناک تھی. اور اس میں کمانڈ کس کے پاس دی جا رہی تھی؟ پاکستان اور زیادہ پاکستان. انڈونیشیا کو بھی پھنسا لیا تھا. 30,000 فوج دینے پہ تیار ہو گیا, 3 شہید کروا کے چلا گیا واپس. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اس کا پروسیس شروع تھا. ہم تو آمادہ تھے,
ہم تو تیار تھے اس کے لیے شروع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہم تو اس کے لیے تیار تھے, اور اس کا پلان وہ پہلے ہی دے چکا تھا کہ اس کو ٹورزم بنائیں گے, یہاں کا جو بیچ ہے وہاں ٹورزم ہوگا, کارپوریٹ سیکٹر لائیں گے, اور پھر یہ جو ہے وہ دیکھیں گے. پہلے تو اس نے کہا تھا کہ جی وہ 2 ریاستی حل جو ہے چلے وہ بھی دیکھ لیں گے. پھر وہ آ گیا اس طرف کہ ان کو بھی زمین دے دیں گے, کچھ ان کو وہاں دے دیں گے, کچھ وہاں دے دیں گے, کچھ سیریا دے گا, کچھ یہ دے گا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں, اور یہ کوئی آرکائیوز کی بات نہیں ہے, تو اب کی فائلیں ہیں, 1 سال کی فائلیں ہیں. تو یہ پلاننگ تھی, اس کو پلٹ دیا ہے, اور پلٹا ایسے نہیں گیا. میں نہیں کلّا میرے نال میرا اللہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایران کے ساتھ اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جو اس نے کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ چاہے کافر شیعہ کافر کہہ لیں, سمجھے کہ نہیں, اب آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن ایران نے بتا دیا آپ کو, دنیا کو بتا دیا, سمجھے کہ توکل اللہ کتنی طاقت عطا کرتا ہے, کتنی طاقت عطا. کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ایران کو ٹریپ کرنے میں, اس کو نکو بنانے میں, اس کو گھیر کے رکھنے میں, اس کو کچل کے رکھنے میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پوری کی پوری قیادت, ٹیئر سسٹمز, آپ ان کی اسٹیبلٹی دیکھیں پولیٹیکل سسٹم کی, اپنا جگاڑستان دیکھیں, اس سے کمپیئر کریں جہاں آپ کہتے ہیں جی پروسیس شروع ہونا چاہیے. جی آپ کے پاس متفقہ آئین ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, متفقہ آئین ہے, وہ تو ہے بھائی, لیکن ان کو دیکھیں آپ, ان کی پوری قیادت ہو گئی. کور گروپ چلا گیا, دوسرا کور گروپ چلا گیا, جرنیل قیادت چلی گئی, سائنس کی قیادت چلی گئی, سماج کی قیادت چلی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا نتائج نکلے ہیں. تو یہ چیلنج ہے کہ یہ جو تقسیم ہوگی اب, اس پر ایک نئی طرح کی لڑائی ہوگی, اور وہ عالمگیریت مر گئی ہے جس کا نام اقوام متحدہ تھا, جو انٹرنیشنلزم تھا, جس میں ایک ایجنڈا بنا تھا. دنیا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک ایجنڈے پر دنیا کیسے متفق ہو سکتی ہے. انسانیت کی خدمت تو جب ہوگی, انسانیت کا تحفظ تو جب ہوگا کہ جب ہیومن سیکیورٹی جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے. یہ ایک فلسفی ہے کہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے, اگر آپ روٹی دے دیں, کپڑا دے دیں, سماجی انصاف دے دیں, خود ارادیت دے دیں, یہ ہیومن سیکیورٹی کے سارے اہتمام ہیں جو یونائٹڈ نیشنز میں کیے گئے تھے. اور جس کو میں تو اس کو جوڑتا ہوں کہ جو اگر اس کا ایگزامن کرتا ہوں, بہت سے ویسٹرن اسکالر نے بھی یہ بات کی کہ یہ جو بنیادی حقوق کا جو چارٹر آیا ہے وہ انسپریشن ہے خطبہ حجت الوداع کی, جس میں خواتین کی بھی بات کی گئی ہے. ہمارے مولویوں نے وہ بتایا ہی نہیں آج تک, سمجھے. وہ تو اس میں جو خطبہ حجت الوداع کا جو آخری پارٹ ہے اس میں ان کا خیال رکھو, ان کا ہم نے کوئی خیال نہیں رکھا. ہمارے پاس کوئی ویمن ڈیولپمنٹ پالیسی نہیں تھی. آج یہ منقطع خدا داد ہے, مجھ سے پوچھے بطور ٹیچر, اور اگر کوئی اور ٹیچر ہے آپ ساتھ, کہ آج جو خواتین ہیں جنہوں نے اپنی سیلف کیپیسٹی بلڈنگ خود کر کے, بخدا کوئی پالیسی نہیں تھی. مجھ سے آپ بطور ٹیچر پوچھیں کہ کس طرح تمام بورڈز کے آپ رزلٹ نکال لیں, تمام سیکنڈری بورڈ کے رزلٹ نکال لیں, ان کی جو برتری ہے خواتین کی وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں جزاک اللہ جی. تو جو آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو ظہور پذیر علوم ہیں, جو ایمرجنگ نالج ہے, اس پر آپ نظر رکھیں. پاکستان کی نظر تھی تو ہم نے سائبر جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی. اسی طرح اس کو لے کر چلیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کے غلبے کو کم کریں آپ. جو ایک جھوٹ کا غلبہ ہو گیا, ایک کیا نام ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, اور تو جو کر رہے ہیں کر ہی رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو کنونشن ہوا تھا اس میں ایک بات کی تھی انہوں نے کہ فارورڈ ایز ریسیٹ, جی جیسے آتا ہے جھوٹ ہم آگے چلا دیتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں, اور قرآنی حوالہ ہے اس میں
میں آیت بھول رہا ہوں اس وقت نہیں میرے ذہن میں رہی، کس آیت کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق اطلاع لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، سمجھے گا؟ اس میں کیا کفر بکا جا رہا ہے، کس کو گھیرا جا رہا ہے، اس کے پاس صفائی کا موقع ہے یا نہیں ہے اس کے، اور آپ پھیلا دیں اس کو، اور اتنے منظم اور شیطانی انداز میں پھیلائیں، سمجھے گا نہیں، کہ جدالی نظام کا پورا یقین ہونے لگے کہ وہ سر پہ کھڑا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منصوری صاحب، آپ نے بڑا جامع تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور کچھ وہ پہلو جو اس سے پہلے نہ میڈیا میں آ رہے ہیں نہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ پہلو ہمارے سامنے واقعی ہے۔ ایک صرف اس میں تھوڑا سا میں اضافہ اس لحاظ سے کروں گا، آپ نے کہا کہ اس وقت انٹر بارڈر جو ہے جنگ نہیں ہوئی بلکہ فضائی جنگ جو ہے ہوئی، لیکن ایک اور جو جنگ ہوئی ہے اس دوران جس کا بہت بڑا کردار ہے اس جنگ میں، جیسے پاکستان انڈیا کی، وہ تھی سائبر وار۔ میں سائبر وار کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور جو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی نا، جی ہاں، ٹیکنالوجی کی جو وار کو بات ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی اس کے اوپر بہرحال ہمیں توجہ دینی ہوگی، اس لیے کہ بہت بڑا کردار، اور اس جنگ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے جتنے وہ تھے تھاڈ کے نام سے یا مختلف جو ان کے ڈیفنس والے ان کے تھے، ان کو اسی ٹیکنالوجی نے ختم کیا ہے، چاہے وہ عرب ملکوں کے اندر تھے یا اسرائیل کے اندر تھے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کامیاب ہوا کامیاب حملے کرنے کے اندر۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے، انہوں نے ٹائم بھی دیا اور تجزیہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ محترم میاں مقصود احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آج کے موضوع پہ اپنی نگارشات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ تھوڑا سا میاں سے میسج، یہ میاں مقصود احمد صاحب، ادھر ساتھیوں میں تھوڑی سی نظر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس سناٹے کے اندر بہرحال آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، اور یہ غور و فکر ہے، اس کا آغاز ہے، اور جیسے غالباً ڈاکٹر صاحب نے کہا یا مجاہد صاحب نے کہا کہ یہ ریت اور یہ عمل پھیلنا چاہیے، اور چونکہ آپ کا تعلق تنظیم اساتذہ سے بھی رہا ہے اور آپ نے اس محاذ پہ بڑا کام کیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ اس محاذ کو اس کام کے لیے اوپن کریں، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کریں، کیونکہ آج جیسے آپ سب نے ذکر کیا ہے کہ بڑی ٹوٹ پھوٹ ہے نا، لیکن استاد کا مقام پھر بھی اس گئے گزرے دور میں بھی وہ قائم ہے، کافی حد تک قائم ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ آج باقی سب ادارے تقریباً اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اپنی ساکھ۔ دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا، ہم نعتوں میں تو کہتے ہیں لیکن شاید ہمارا یقین نہیں ہے، یہ قیامت تک کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اور یہ جو میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آپ اگر ان کا عہد دیکھیں تو آج کے عہد کو کسی بھی ہندسے سے ضرب دے لیں، وہ بدترین عہد تھا، اس میں ماں اور بیٹی کی تمیز نہ رہے، تو وہ کیا عہد ہوگا؟ آج تو بہت کچھ محفوظ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو دنیا آج ہمیں ملی ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ڈیوائن گائیڈنس کے تحت چلا ہے اور اس طرح سے چلا ہے
کہ خود خالق حقیقی نے کہا ہے کہ نبی بس اتنا نہیں. یہ صرف کھڑے ہونے کا معاملہ نہیں ہے رات، یہ اس کی اتباع ہے. اور ہر چیز یہاں پہنچ کے بے معنی ہو جاتی ہے. وہ روم و ایران کا تنتنا ہو تو پھر 3000 کا لشکر جب آپ کے اس استقامت کی بنیاد پہ چلتا ہے تو 1,00,000 کو دھکیل کے لے جاتا ہے. یہ ہماری اپنی تاریخ نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ ہے. اور لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ ہمیں پھر کس دنیا میں لے جاتے ہو. تو دنیا ہے کیا؟ اگر تم دنیا کو حقائق کی دنیا کہتے ہیں تو سب سے بڑا حق تو میرا نبی ہے. آج کسی سطح پہ نبی کا اسوہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. یہ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں. جماعتیں تو اپنی جگہ پہ رہی ہیں، جنہوں نے دین کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے وہاں بھی نہیں ہے. اور یہ جو آج کے حوالے ہیں نا، انسانوں کی آزادی، میرے بیٹے نے اس دائرے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن جب میرے نبی کا اسوہ کامل شروع ہوتا ہے تو یہ کوئی حوالہ، کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے. میرے نبی پہ ایک ہی آیت آتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بس حضور، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا کنبہ ہے. یہ لال ہیں، یہ کالے ہیں، یہ پیلے ہیں، یہ ننگے ہیں، یہ تیرے ہیں کیونکہ یہ میرے ہیں. تو کہاں کو تعصب رہ جائے گا؟ کہاں آزادی کی حدیں جو ہیں وہ کوئی روک سکے گا؟ کہاں کو کسی فکری مغالطے کے اندر مقید کر سکے گا؟ یہ میرے نبی نے کیا ہے. لوگ آئے ہیں مسجد نبی میں پخانہ کر رہے ہیں، اور میرے نبی کا حوصلہ دیکھیں آپ کہ لوگوں نے ان کو اٹھانا چاہا. نہیں، آرام سے ان کو فارغ ہونے دو، ان کو فارغ ہونے دو. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہم جو چیز تلاش کر رہے ہیں نا، کہیں نہیں ملے گی بجز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے. وہ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے. اور وہ تو چھوٹے گا، چھوٹ گیا ہے. اس لیے کہ نبی کا یہ اسوہ یہ بیس کرتا ہے قرآن پہ. بڑی مشہور روایت جو حضرت عائشہ کی ہے کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن پڑھو. تو جہاں سے قرآن چھوٹے گا وہاں سے نبی لازماً بے دخل ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. آج نبی ہماری زندگی سے بے دخل پہلے ہوا ہے، پھر قرآن بے دخل ہوا ہے. آج پورے کا پورا ایک نظام ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑنا فخر سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق دیوبند سے ہے، اور اپنی شناخت دیوبند بناتے ہیں. اور میں اس مجلس میں پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ان سے لیا گیا ہے. وہ شیطان کی ساری چیزیں پڑھیں جو اقبال نے دیوبند سے. ذرا حوصلے سے میری بات، یہ کام ان سے لیا گیا ہے. پھر دوسرے مکاتب فکر بھی آتے ہیں. دین صرف سیاست سے جدا نہیں ہوا ہے. کہاں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ میری عادت ہے، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں. آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے کراچی کی ڈیفنس میں یہ نماز پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سب فجر ہو گئی. میں نے امام صاحب سے جا کے کہا کاش آج ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے رب نے کیا کہا ہے، ان کے رب نے کیا کہا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے میرے ساتھ اس کا رد عمل کیا تھا. یہ ان لوگوں کا فہم ہے. ایک چیز میرے اوپر اتر رہی ہے اور اس کے معنی اللہ مجھے سمجھا رہا ہے اور میں اس کے بندوں کو منتقل نہیں کر رہا. اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ وہ تو نبی کو معاف نہیں ہے.
ذرا میری بات کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے. وہ تو میرے نبی کو معاف نہیں ہے. حضور نے بتا دیجئے بلا خوف لومۃ لائم، ہاں کہ پکارے، اور اگر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو آگے کیا ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. وہی آ رہا ہے نا، جوڑیں ذرا. جی ہاں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. یہ پیغام بلا کم و کاشت پہنچا، انسانیت کی بقا شروع ہوئی ہے. اور اس پہ کوئی ہسٹورین ایک بھی نہیں ہے کہ جو نبی کے، جھوٹ کا عنصر شامل نہ ہو. میں بتا رہا ہوں نا، جھوٹ ہے کہاں؟ اس میں قذف شامل نہ ہو. ہاں، نبی کے اسوہ میں کہیں جھوٹ آئے گا؟ اس میں قذف شامل نہ ہو. دیکھیں نا، اس میں کہاں جھوٹ آئے گا؟ وہ تو کلام الہی ہے، وہ تو کلام الہی ہے. اور کلام الہی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری ہوا ہے تو پتھر بول رہے ہیں، پتھر بول رہے ہیں، پتے بول رہے ہیں. مکے میں جھوٹ نے اور کذب نے اضطراب پیدا کر دیا. برد کا دیا، اضطراب پیدا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیدا کر دیا. میں دیکھو، آپ چیپٹر تو پڑھیں ذرا نعیم صدیقی صاحب. جی جی بالکل، حسن انسانیت کا. جی ہاں. منصوری صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی وہ ہمارے پاس ہے. حضرت علی نے کہا تھا کہ عقد ثانی کر. جی ہاں، آج بھی وہ ہمارے پاس ہے. وہ اسوا بلا کم و کاس وہ ہمارے پاس ہے. اور آیت پھر نازل ہوئی. اس لیے میرے عزیزو، ہم کسی نہ کسی درجے اس جرم میں شریک ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کوئی اور کرے نہ کرے، آئیں اس مجلس سے فیصلہ اور رہنمائی حاصل کر کے اٹھیں آمین کہ ہم اس قرآن کے آمین. قاری بنیں گے. اور دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن تو قیامت تک رہنا ہے، تو کیوں ہماری آنکھوں سے یہ بات وزن ہی نہیں رکھتی ہمارے دل و دماغ کے لیے کہ اگر قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، دعویٰ داریاں نہیں بننی چاہیے. ہاں، اور عربی بھی رہنی ہے. کلام الہی کی تشریح کی اور اس کے فروغ کی اور اس کے تاریخ کی ادارہ داریاں نہیں بننی چاہیے. اور وہ بھی آپ دیکھیں نا، بنیں گی تو تباہی آئی ہے. وہ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو 23 سال کی تبلیغ کی ہے، تو اس کے بعد یہ تبلیغ خالصتاً ان کے نقش قدم پہ چلی ہے اور پوری دنیا میں چلی ہے، اور کہیں اجارہ داری نہیں بنی ہے، آپریشن نہیں ہونی چاہیے. کہیں برین سٹارمنگ ہے تو برین سٹارمنگ ہو. وہ کہیں اجارہ داری نہیں ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اجارہ داری کیسے ٹوٹتی ہے.